عزیز طلبہ، آپ دیکھ ہی چکے ہیں کہ آج کی ہماری اس ویڈیو میں قواعد کا ہمارا عنوان ہے جملے کی قسمیں۔ جملے کی قسمیں سمجھنے سے پہلے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جملہ کیسے بنتا ہے۔ تو الفاظوں کے مجموعے کو جملہ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم الفاظ کسے کہتے ہیں، الفاظ کی کیا تعریف ہے جانتے ہیں۔ الفاظ، ہر زبان کا اپنا صوتی نظام ہوتا ہے، یعنی ہر زبان کے اپنے حرف ہوتے ہیں۔ جیسے ہم اردو زبان میں اگر دیکھیں تو ہمارے اردو زبان کے حرف تہجی ہیں، جس میں کئی الفاظوں کے اپنے آواز ہیں۔ اسی طرح اگر دیکھیں انگریزی میں الفابیٹس ہے جن کی اپنی آواز ہے۔ اسی طرح مراٹھی اگر ہم دیکھیں تو مراٹھی کی جو 12 کھڑی ہے ان کی اپنی آواز ہے۔ تو ان آوازوں کی ترتیب سے ایسے مجموعے بنائے جاتے ہیں جنہیں ہم الفاظ کہتے ہیں، اور الفاظ کو حروف کا مجموعہ قرار دیا جاتا ہے۔ آئیے مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ یہاں ایک پہلی مثال میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ حرف لکھے ہیں، نون، زال، دال۔ انہیں ہم الفاظ نہیں کہیں گے، یہ حرف ہے۔ یہ حرف الفاظ تب بنیں گے جب ہم انہیں ترتیب وار لکھیں گے۔ جیسے دوسری مثال کے ذریعے سے ہم سمجھیں گے کہ اوپر کے انہی الفاظ کو اگر ترتیب سے لکھا جائے تو یہ الفاظ بن جائے گا، اور ان الفاظوں کے مجموعے کو ہم جملہ کہتے ہیں۔ تو آئیے جملے کی تعریف جانتے ہیں کہ جملہ کسے کہتے ہیں۔ الفاظ کا وہ مجموعہ جس میں الفاظ اس ترتیب میں ہو کہ پوری بات سمجھ میں آ جائے اسے جملہ کہتے ہیں۔ جملے کی کئی قسمیں ہیں: بیانیہ جملہ، استفہامیہ جملہ، امریہ جملہ، فجائیہ جملہ، مفرد جملہ، مرکب جملہ، مخلوط جملہ۔ آئیے تفصیل وار ان جملوں کی تعریف مع مثال کے سمجھتے ہیں۔ بیانیہ جملہ وہ جملہ جس میں کوئی بات بیان کی جائے یا کسی بات سے انکار کیا جائے اسے بیانیہ جملہ کہتے ہیں۔ مثال، اقبال اردو کے بلند پایہ شاعر گزرے ہیں۔ ہمیں بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، جب تک ہم پیڑ نہیں اگائیں گے ماحول خوشگوار نہیں ہوگا۔ ان مثالوں سے ہم نے یہ سمجھا کہ ان مثالوں میں صرف ایک بات بیان کی جا رہی ہے، جس وجہ سے یہ جملے بیانیہ جملے ہیں۔ آئیے ہمارے اگلے جملہ استفہامیہ جملہ۔ تعریف، وہ جملہ جس میں سوال پوچھا جاتا ہے اسے استفہامیہ جملہ کہتے ہیں۔ اس جملے کی شناخت کے لیے آخر میں سوالیہ نشان بھی لگاتے ہیں۔ مثال، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ آپ کس شہر کے رہنے والے ہیں؟ یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ بہت آسان اس کی شناخت ہے کہ جس جملے کے آخر میں سوالیہ نشان ہمیں نظر آئے سمجھیے وہ استفہامیہ جملہ ہے۔ اگلی تعریف امریہ جملہ۔ فعل کی ایسی شکل۔ فعل، آپ جانتے ہیں فعل کسے کہتے ہیں، فعل یعنی کام۔ فعل کی ایسی شکل یعنی کام کی ایسی شکل جس میں حکم دیا جائے، درخواست کی جائے یا نصیحت کی جائے، اس فعل کے جملے کو امریہ جملہ کہتے ہیں۔ مثال، استاد کا ادب کرو، دوڑ کر آؤ، درخت لگاؤ۔ ان جملوں میں فعل کی الگ الگ شکلیں ہم نے دیکھے۔ جیسے پہلے جملے میں استاد کا ادب کرو کی نصیحت، ادب کرنے کی نصیحت کی جا رہی ہے۔ دوڑ کر آؤ، دوڑ کر آنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ درخت لگاؤ، درخت لگانے کی درخواست کی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے یہ جملے امریہ جملے کہلائیں گے۔ اگلی تعریف فجائیہ جملہ۔ ایسا جملہ جس میں کسی جذبے، حیرت، افسوس، خواہش، خوشی یا غم کا اظہار کیا گیا ہو اسے فجائیہ جملہ کہتے ہیں۔ فجائیہ علامت اس طرح لگاتے ہیں۔ مثال، اف کیسی بھیانک رات ہے، واہ کیا خوب شعر کہا، آہ
کتنا پیارا بچہ ہے۔ ان جملوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ الگ الگ انسانی جذبات کا اظہار ان جملوں میں کیا گیا ہے۔ جیسے پہلے جملے میں اوف کیسی بھیانک رات ہے، غم کا اظہار کیا گیا۔ دوسرے جملے میں خوشی کا، تیسرے جملے حیرت کا اظہار کیا گیا ہے۔ اگلی تعریف مفرد جملہ، ایسا جملہ جس میں ایک فعل ہو یعنی ایک کام ہو اور وہ معنی پورا ادا کرے اسے مفرد جملہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال، میں کل دہلی جاؤں گا۔ اب اس جملے میں فعل ہے جانے کا اور وہ معنی اپنے مکمل طور پر ادا ہو رہے ہیں۔ میں کل دہلی جاؤں گا یعنی اس جملے سے ہمیں بات مکمل طور پر سمجھ میں آ رہی ہے، اسی لیے یہ جملہ مفرد جملہ ہے۔ آج کا دور کمپیوٹر کا دور ہے، اس میں بھی ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے۔ وہ ڈسپلین کے بڑے پابند تھے، یہ جملہ بھی مکمل ہے۔ ہماری اگلی تعریف مرکب جملہ، ایسا جملہ جس میں ایک سے زائد فعل ہو یعنی ایک سے زیادہ کام ہو اور ہر فعل کا فقرہ یعنی ہر کام کا فقرہ اپنی جگہ معنی پورا ادا کرے اسے مرکب جملہ کہتے ہیں۔ مثال، خط لکھنا ایک فن ہے اور اچھی زندگی بسر کرنا بھی ایک فن ہے۔ پہلے جملے کے اندر ہم دیکھیں گے کہ پہلے جملے میں پہلا فقرہ ہے خط لکھنا ایک فن ہے، جس میں فعل لکھنے کا ہے، اور اس جملے کو اگر ہم علیحدہ پڑھیں تو یہ بات ہماری سمجھ آئے گی۔ اسی طرح اس کا دوسرا فقرہ بھی اگر ہم علیحدہ اگر پڑھیں تو اس کا فعل، اس کا کام بھی ہمیں مکمل طور پر سمجھ آئے گا۔ اسی طرح دوسری مثال، مکان کی از نو تعمیر کر دی جائے، یہ پہلا فقرہ ہے، اور تمام گھونسلے بند کر دیے جائے، یہ دوسرا فقرہ ہے۔ دونوں فقروں کے فعل اپنی جگہ معنی مکمل کرتے ہیں، اور اگر انہیں علیحدہ پڑھا جائے تو ہمیں بات بہت آسانی سے سمجھ آئے گی، اسی لیے یہ دو جملے مرکب جملے کہلائیں گے۔ اگلی تعریف مخلوط جملہ، ایسا جملہ جس میں ایک سے زیادہ فعل ہو یعنی ایک سے زیادہ کام ہو اور ایک فعل کا فقرہ یعنی ایک کام کا فقرہ معنی مکمل کرنے کے لیے دوسرے فعل کے فقرے کا محتاج ہو، دوسرے کام کے جملے کا محتاج ہو، اسے مخلوط جملہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال، غالب نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، یعنی پہلے جملے کے پہلے فقرے کے کام کو سمجھنے کے لیے ہمیں دوسرا فقرہ دوسرے فقرے کے کام کو پڑھنا لازم ہے۔ جیسے یہاں پر پہلا فقرہ ہے غالب نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا، تو اب وہ غالب نے کون سا انداز تحریر ایجاد کیا، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں دوسرا جملہ پڑھنا پڑے گا کہ انہوں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، یہ طریقہ انہوں نے ایجاد کیا۔ اس کو اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پہلا کام سمجھنے کے لیے، پہلی بات سمجھنے کے لیے دوسرے جملے کے کام کو، دوسرے جملے کو مکمل پڑھنا ہوگا، تب کہیں جا کر ہمیں مکمل بات سمجھ آئے گی، اسی لیے یہ جملہ مخلوط جملہ ہے۔ دوسری مثال، اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، یہ پہلا فقرہ ہوا کہ اردو کے لیے کیا کام کریں، یہ دوسرا جملہ۔ تو پہلے جملے کی بات کو سمجھنے کے لیے، پہلے جملے کے کام کو مکمل سمجھنے کے لیے ہمیں دوسرے فقرے کا سہارا لینا ہوگا، دوسرا فقرہ کی مدد لینی ہوگی، تب کہیں جا کر ہمیں مکمل بات سمجھ آئے گی، اسی لیے یہ جملہ بھی مخلوط جملہ ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے ہوں گی۔ خدا حافظ۔